اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا سبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ ہی کی، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الصف کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص پس منظر کے اندر صف کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الصف رکھا گیا ہے، اور یہ ان 10 مدنی سورتوں میں سے ایک ہے جو قرآن کریم میں مسلسل آ رہی ہیں، اور ان سورتوں میں خاص طور پر اس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کریں، چونکہ یہ 10 سورتیں سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی، جس وقت پرانے مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور نو مسلموں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ پرانے تو وہ تھے جنہوں نے 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا، پھر ابتدائی 5 سال انتہائی کٹھن سال تھے، ان میں وہ آپ کے ساتھ رہے، لیکن 5 ہجری کے بعد 9 مسلموں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے جن لوگوں نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہ کر گزارا، ان کی تربیت میں، اور ان کی جو سن 5 کے بعد اس وقت اسلام میں داخل ہوئے، جس وقت کے فتوحات کے دروازے کھل چکے تھے، تو تربیت میں بہت بڑا فرق تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان 10 سورتوں میں خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کی فوری اصلاح کر۔ اور سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کی تسبیح، تقدیس اور پاکی سے ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کے نقص، عیب اور خامی سے پاک ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس میں تمام کی تمام وہ خوبیاں موجود ہیں جو اسے کامل اور مکمل بناتی ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، سب پر غالب ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، لیکن وہ اپنے حکم میں حکمتوں کا لحاظ کرتا ہے، توازن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت فوری اپنا عذاب نہیں بھیجتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی شدت کو دیکھ کر زمین اللہ سے کہتی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حکم دے ہم انہیں نگل لیں، پہاڑ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دے ہم پھٹ جائیں، پانی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دے ہم بپھر جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بندے ہیں یا میرے بندے؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے ہی بندے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ پھر ان کے ساتھ ہے، چھوڑ دو تم۔ ایسی حلیم ذات ہے، ایسے وسیع حوصلے ہیں میرے اور آپ کے رب کے، یہ ہے حکیم۔ لیکن اس سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، گناہوں پر اس کی وجہ سے جری نہ ہو جائے، جرت نہ آئے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کا پوری سورہ مبارکہ کے موضوع کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق ہے، وہ میں آخر میں جا کے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، وہ جو تم نہیں کر سکتے ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ناراضگی کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بلا شبہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، صفاً، صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ یہ 3 آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ ان آیات کا اگر ہم سادہ مفہوم لیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو کام تم کر نہیں سکتے ہو
اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں نہ کرو، بڑی بڑی مت چھوڑو، ڈینگے نہ مارو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ فرمایا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، میرے فلاں سے تعلقات ہے، میرے فلاں سے تعلقات ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں اور یہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں سکتے ہو زبان سے بھی مت نکال۔ اس میں عام زندگی کے وعدے بھی آ گئے، جس وعدے کی آپ پاسداری نہیں کر سکتے آپ وہ وعدہ نہ کریں۔ اس میں منت بھی آ گئی کہ آپ جس منت کو پورا نہیں کر سکتے آپ وہ منت نہ مانیں۔ اور اس کے اندر روز مرہ کی زندگی کے بڑے بڑے دعوے بھی آ گئے، جن کو تم پورا نہیں کر سکتے ان دعووں کو نہ کیا کرو۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ تم کہو اور پھر کرو نہیں، اس لیے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کہتا ہے تو کرتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں منافق کی علامات اور نشانیوں میں ایک علامت اور نشانی کیا بتائی؟ اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی یہ منافق کی نشانی، واذا عاہد غدر، بد عہدی یہ منافق کی نشانی۔ ہم روز لوگوں کو مختلف قسم کے بہانوں سے، ہیلوں سے ٹرخاتے رہتے ہیں، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، پھر کبھی کر دیں گے، اور مقصد پیچھے کیا ہے؟ ٹرخاؤ، ٹائم پاس کرو، وقت پاس کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ تمہیں پتا ہے تم نے نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود دوسرے کو تم وعدہ کر رہے ہو، دوسرے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہو۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے، اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ہم روز مرہ کے معمول میں اس چیز کو کوئی بری بات ہی نہیں سمجھتے۔ کاروباری لین دین میں جس کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، ہم اس کو کل پہ ڈالتے ہیں، پھر پرسوں پہ ڈالتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن پہ ڈالتے ہیں، اور ان رویوں کی وجہ سے کاروباری معاملات میں سود کا لین دین داخل ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ٹائم پہ پیسے لینے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، ان سے یہ کہو کہ اگر تم نے لیٹ کیے تو جتنے دن لیٹ ہوں گے اتنا سود پڑے گا۔ یہ اس رویے کی وجہ سے یہ سود کا لین دین ہمارے کاروباری معاملات میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، جو کر نہیں سکتے وہ کہو نہیں، بڑے بڑے دعوے مت کرو جن دعووں کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ آپ ایک موقع پر تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، ویسا بھی کر سکتا ہوں، میرے فلاں سے تعلقات ہے، فلاں میری بات بڑی مانتا ہے، فلاں میری مٹھی میں ہے، لیکن جب کوئی آپ کے پاس آیا کہ جناب میرا یہ کام ہے، آپ کے فلاں سے تعلقات ہیں، تو اب آپ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتے لما تقولون ما لا تفعلون، بڑھ کے نہ مارو، بڑی بڑی مت چھوڑو، اس سے دوسرے کی امیدیں تم سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور پھر تم اس کی دل آزاری کرتے ہو۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے۔ اور اسی مفہوم کے اندر ایک تیسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے ہو تو اپنے عمل کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کرو۔ کسی کو دعوت دینی ہے تو دعوت دینے کے لیے تمہارا اپنا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، تم خود عمل کرنے والے بنو، اس لیے کہ جو عمل کرنے والا شخص دوسرے کو کہے گا تو اس کی بات میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا، دوسرے کے دل میں بات اترتی ہے، دوسرے کو اللہ اس کی برکت سے سمجھ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ علم بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اسی چیز کی طرف متوجہ کیا گیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، علم رکھتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جن لوگوں کو دیکھا ان میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے، اور جب ایک مرتبہ کٹ جاتے تو دوبارہ وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ کاٹے جاتے، پھر دوبارہ کاٹے جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا
یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تو تھے کرتے نہیں تھے، قرآن پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی یہ سزا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو شخص عمل نہیں کرتا وہ کسی کو دین کی بات بھی نہیں کہہ سکتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمل بھی ساتھ رکھو تاکہ تمہاری بات کا اثر ہو، لیکن یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے ہو تو دوسرے کو بھی نہ کہو، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکیاں جو ہم نہیں کرتے کیا ہم لوگوں کو ان کا حکم نہ دیں؟ یا وہ گناہ جن سے ہم نہیں بچتے ہیں کیا لوگوں کو ان سے منع نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ جو نیکی تم نہیں کرتے لوگوں کو اس کی تاکید کرو، جو گناہ تم کر رہے ہو لوگوں کو اس سے بچنے کی تاکید اور تلقین کرو۔ ہاں، اگر تم خود عمل بھی کرو گے تو تمہارے کہنے میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا، اس پر اللہ کی طرف سے انعام زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ایک واعظ، ایک خطیب ایسا ہوگا جو جہنم میں ہوگا، اور لوگ اس کو پوچھیں گے کہ ہم جنت میں، تم جہنم میں، ہم نے تو تم ہی سے سیکھا تھا، تم نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے عمل کیا تھا، تم جہنم میں، ہم جنت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں جواب دے گا، آمرکم ولا آتی ہی، میں تمہیں تو حکم دیتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، میرے حکم دینے سے تم جنت میں چلے گئے اور میں اپنی بدعملی کی سزا یہاں پہ بھگت رہا ہوں۔ گویا کہ آپ بدعمل ہوں، آپ کسی کو کہیں، عین ممکن ہے وہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ اور دنیا داری کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک باپ اسموکنگ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو منع نہیں کرتا؟ کرتا ہے منع کہ تم نہ پینا، سختی بھی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جو تینوں آیات کا مفہوم ملا کر ان آیات کا پس منظر اور شان نزول ہے، اس کے اعتبار سے آیت کریمہ کا مفہوم یوں ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کچھ اور بھی تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس کے لیے اپنا مال، اپنی جان کھپا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر یہ پوچھا، کیا تم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اللہ بتا دے کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، ہم اس کے لیے اپنے سر درد کی بازی لگا دیں، جان کو قربان کر دیں، جو ہوگا وہ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی آیات نازل کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر ایک صف میں ہو کر ان سے لڑائی کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کچھ لوگوں پر بڑا گراں گزرا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ عمل کوئی آسان سا ہوگا، لیکن یہ تو بہت مشکل عمل ہے۔ اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ اگر اب ہمیں موقع ملے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، لڑائی کرنے کا، تو ہم اپنی ہمت اور طاقت دکھائیں گے، لیکن جس وقت وہ موقع آیا وہ میدان میں جم نہ سکے، ٹھہر نہ سکے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کو مخاطب کیا، لما تقولون ما لا تفعلون، دعوے تو تم نے کیے تھے، اب تمہیں جمنا بھی چاہیے تھا، ڈٹنا بھی چاہیے تھا۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو رات کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے،
اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کی نظر کرم، نظر محبت اس پہ ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جو صف کے اندر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی اس پر نظر محبت ہوتی ہے۔ اور ایک تیسرا وہ شخص جو جہاد کی صف میں کھڑے ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں صفیں بہت اہم ہیں، نماز کی صف بھی اور دشمنوں سے مقابلے کی صف بھی۔ آج مسلمان ان دونوں معاملوں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ اکثر مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، ظہر کہیں پڑھ لیتے ہیں، عصر کہیں پڑھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں اکثر مساجد کے اندر صف بندی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ دو نمازی کھڑے ہیں، دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، نہ امام اس بات کی زحمت کرتا ہے، نہ نمازی اس بات کی زحمت کرتے ہیں کہ ہماری صف سیدھی ہو، ملے ہوئے ہوں، درمیان میں خلا نہ ہو۔ جہاد کی صف اور نماز کی صف، یہ وہ دو صفیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدھی کروایا کرتے تھے، اور آپ اس وقت تک نماز نہیں شروع کرتے تھے جب تک کہ صف درست نہیں ہو جاتی تھی۔ اور آپ نے صحابہ کو بڑی تاکید کی، بڑی تلقین کی۔ ایک آدمی کی صف کی خلاف ورزی بھی آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، نماز کی تکبیر کہہ دی گئی، آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا، صف ٹیڑھی ہے، صرف ایک آدمی کا۔ تو آپ نے نماز نہیں شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اللہ کے بندو صفوں کو ضرور سیدھا کر کے رکھا کرو، اَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دے گا۔ صف کا سیدھا نہ ہونا اتنا بڑا جرم، اس لیے آپ ہر نماز کے لیے پہلے صفوں کی اصلاح کرواتے تھے، بعد کے اندر تکبیر ہوتی پھر نماز کو شروع کیا جاتا۔ اور اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے ان تسمیۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صف کا درست ہونا یہ نماز کا حصہ ہے۔ یہاں سے ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، اور اس ڈسپلن کی مسلمانوں کو 5 مرتبہ دن میں تعلیم دی جاتی، پریکٹس کرائی جاتی۔ باجماعت نماز میں ایک ڈسپلن کی تاکید ہے، اس کی پریکٹس ہے کہ ایک امت بن کے، ایک جماعت بن کے چلو، اکیلے اکیلے نہ چلو۔ لیکن سب سے زیادہ بد نظمی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر، کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیے کہ مسلمان لائن کا، قطار کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ بعد میں آنے والا کہتا ہے سب سے پہلے میں اپنا کام کروا کے چلا جاؤں، لائن میں جو لگے ہیں وہ لگے رہیں۔ اس کے لیے لائن توڑنی پڑتی ہے، اس کے لیے 10 20 30 40 50 یا جتنے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ میں پہلے کام کروا کے چلا جاؤں، میں لائن کو کاٹ جاؤں۔ 5 مرتبہ اس بات کی تاکید کی جاتی ہے، لائنوں کو درست کرو، صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو کے رہا کرو۔ نرم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب دیکھ رہے ہو کہ 7 جگہ خالی ہے تو نماز نہ شروع کرو، بلکہ 7 والے کو ہاتھ لگا دو، کندھے پہ ہاتھ لگا دو۔ جب تمہارا ہاتھ لگے تو وہ تمہارے ساتھ مل جائے، وہ 7 والے کو لگا دے۔ اور جو ہاتھ لگنے سے تمہارے ساتھ مل جائے گا، کل کوئی تمہیں کام پڑ گیا تو پھر تمہارے ساتھ بھی چل پڑے۔ یہ ہم میں سے ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں کو درست کریں۔ ان کے ذریعے سے ہمارے اندر اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں زندگی کے معاملے میں ایک ڈسپلن ملے گا۔ اور دوسرا یہاں پر جو کہا گیا وہ ہے جہاد کی صف۔ اور جہاد کی صف کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیلی، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لڑنا۔ یہ مشن ہو، یہ مقصد ہو، یہ ہدف ہو۔ جب مشن ایک ہوگا، مقصد ایک ہوگا، ہدف ایک ہوگا، تو پھر کیسے کوئی شکست دے سکے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کا مشن ایک تھا، سب اپنے آپ کو اللہ کی فوج کا حصہ سمجھتے تھے، اس لیے ایک مشن کے لیے لڑتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے،
بے شمار فتوحات مسلمانوں کو ملی، لیکن جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر کے ایک عام سپاہی بنا دیا تو ان سے پوچھا گیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نہ عہدے کے لیے لڑتے ہیں نہ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، ہم تو بس اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ سپہ سالار تھے تو اور عام سپاہی ہیں تو۔ یہ صحابہ کے اندر خلوص، اخلاص اور مشن کے ساتھ محبت تھی۔ آج جتنی تنظیمیں بنتی ہیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے مجھے کون سا عہدہ ملے گا، مجھے کون سی سیٹ ملے گی۔ ہر بندہ عہدے سیٹ کا لالچی ہے تو کام کس نے کرنا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے تو کام کس نے کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح نہیں کی تھی۔ آپ صحابہ کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح چلا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، کوئی پانی لے آئے، کوئی بکری کو ذبح کر دے، کوئی اور کام کر لے، اور فرمایا کہ میں جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں تاکہ کھانے کو پکایا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے مرتبے مقام والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آپ کا صحابہ کے ساتھ طرز تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جہاں صحابہ نے کھدائی کی آپ نے بھی کھدائی کی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کا، چاہے وہ دینی تنظیمیں ہوں یا سیاسی تنظیمیں ہوں یا کوئی اور تنظیمیں ہوں، ہر شخص کہتا ہے مجھے پروٹوکول ملے، مجھے سیٹ ملے، اور اس کے لیے پھر بہت سی سیٹیں بنانی پڑی۔ صدر، نائب صدر، سینئر نائب صدر، سجے والا صدر، کھبے والا صدر، آگے والا صدر، پیچھے والا صدر، پھر مشیر، مشیروں کی لائنیں۔ ایک صدر ہے، یہ سینئر مشیر ہے، یہ فلاں مشیر ہے، یہ فلاں مشیر ہے، یہ فلاں مشیر ہے، یہ سیکٹری ہے، سیکٹری کے لیے بھی 3 4 عہدے، پھر اس کے بعد آگے جوائنٹ سیکٹری کے عہدے۔ اتنی زیادہ تقسیم در تقسیم جب ہوگی تو اتحاد کیسے آئے گا؟ اتحاد کیسے آئے گا؟ پھر ایک مشن کے لیے کیسے چلیں گے؟ اسی لیے ان سیٹوں کی وجہ سے ایسی تباہی پھری کہ چھوٹی چھوٹی سیٹوں کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لگا دینے کو معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہی پیسے یا ان کا 10واں حصہ کسی ایسے کام میں لگانا پڑے جہاں نام نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمائش نہ ہو، تو اس کا 10واں حصہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری خرابی کہاں سے آئی کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے عہدہ ملے، مجھے مقام ملے، میں چھپ جاؤں اور میری تصویریں لگیں اور میں شہرت پا جاؤں، اور اس کے لیے بہت سے عہدے بنانے پڑے، تنظیمیں بنانی پڑی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، ورکر ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کیسے تھے؟ ہر ایک خود کو خدائی فوج کا سپاہی سمجھتا تھا، اس لیے وہ جس طرف بھی جاتے تھے تو راستے میں پہاڑ بھی ہوتا تھا تو وہ ان کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ وہاں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ آخری غزوے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا تو ان میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جو 17 یا 19 سال کے تھے، اور ان کے اندر کون کون لوگ شامل تھے سپاہی کے طور پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو ایک 17-19 سال کے بچے کے پیچھے لگا دیا کہ یہ تمہارا سربراہ ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا۔ کسی نے نہیں کہا کہ تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے عہدے والے، اتنی ہم نے قربانیاں دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، آپ نے فوراً ان کو ایک جماعت کا امیر بنا کے روانہ کر دی۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو آج اسلام قبول کیا ہے تو ہماری تو اتنی خدمات ہیں۔ اسی لیے پھر پارٹیاں ٹوٹتی ہیں، تنظیمیں ٹوٹتی ہیں، اور اختلاف ہوتے ہیں، انتشار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کو عہدہ چاہیے، کام کسی نے کرنا کوئی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے خدائی فوج بنو، سب ایک ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہارا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہو، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کے لیے کسی کو گھاس کاٹنا پڑتا ہے تو وہ کاٹ دے، اس کے لیے کسی کو کوئی اس سے بھی چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے تو وہ کر لے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس میں اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہی اخلاص والے عمل ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کسی کو پانی پلا دیں تو دل میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو پانی پلایا آج، اور آپ کوئی بڑا کام کر لیں تو انسان کوئی کہے نہ کہے خود بڑا چوڑا ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے کاموں میں اللہ کی مدد نصرت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کاموں میں انسان کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات سے کہہ رہے ہیں خدائی فوج بنو، سب ایک مقصد کے لیے، اور مقصد کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ، راہ خدا میں جہاد، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو۔ اور کیسے کرو؟ جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی، پہلے دیواریں بنائی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد تانبے کو پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور وہ ٹوٹ نہ سکے۔ آج کے دور میں بندے توڑنا کوئی مشکل کام ہے۔ جتنی کفار کی یہودیوں کی سازشیں ہیں وہ کیسے ہیں؟ مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، 4 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، 6 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کے ذریعے سے اپنا مشن مقصد پورا کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 بڑی امتوں کا ذکر کیا، پہلے یہودیوں کا، پھر عیسائیوں کا۔ اور یہ کس لیے ذکر کیا گیا؟ کہ یہ بڑی امتیں تھیں جن کی طرف بڑی کتابیں آئی تھیں، تم ان سے سبق حاصل کرو، تمہارا رویہ ان جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہر موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کی۔ آدمی قتل ہو گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیسا رنگ ہو، کس نسل کی ہو، مذاق نہ کرو ہمارے ساتھ۔ جہاد کا موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ لڑو، فتح میں دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تیرا رب لڑے، فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے، ادھر بیٹھے ہیں ہم تو، انا ہاہنا قاعدون۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، پار لگا دیا، آگے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت پرستش کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا معبود ہے ہمارا بھی تو ایسا رب ہونا چاہیے جس کو ہم پوجیں، جس کے سامنے جھکیں اور جس کے سامنے نذرانے منتیں رکھیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب جاہل لوگ ہو، ساری زندگی سے میں محنت کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ذلیل تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم ذلیل ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو ایذا دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی تم مجھے ایذا دے رہے ہو، پریشان کر رہے ہو۔ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے غزوہ حنین کے بعد، تو ایک شخص نے کہا اعدل، عدل انصاف سے تقسیم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کائنات میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا، انہوں نے صبر کی۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول جیسے تمہیں کہے تم ویسے چلنا، اور صحابہ پھر ویسے ہی چلے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر طے تو یہ ہوا تھا انصار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم کسی سے باہر جا کے نہیں لڑیں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم پوری کارروائی کریں گے اور بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن صورتحال ایسی بن گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ادھر سے لڑائی کا موقع بن گیا، صورتحال لڑائی کی بن گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے تھے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشاورت،
بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی رائے دی۔ آپ نے کہا اور رائے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، آپ نے کہا اور رائے دو۔ پھر انصار کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں گے تو پانی میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صحابہ نے کسی بھی موقع پر کوئی عذر بہانے نہیں پیش کی۔ یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا نہ دینا، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ایذا دی تھی۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ جب میرے اور آپ کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو اس سے راحت کتنی ملتی ہے اور آپ کو اس سے اذیت اور تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ تصور کریں اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لے آئیں، آپ ہماری زندگی میں سے کن کن چیزوں کو پسند کریں گے اور کن کن چیزوں کو ناپسند کریں گے؟ یہ تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے کیا کیا نکالنا پڑے گا، ذرا سوچیں تو صحیح۔ کہنا بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے، لیکن یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے گھر میں بلانا ہے تو پھر ہمارے گھر میں سے کون کون سی خرافات ہیں جن کو نکالنا پڑے گا؟ تو وہ نکال دیں، آج نکال دیں، کیونکہ میرے اور آپ کا عمل حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ میری ذات میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکالنا پڑے گا یا جن کی اصلاح کرنی پڑے گی؟ کر لیں اصلاح، اب بھی موقع ہے۔ یہ المیہ ہے میرا اور آپ کا۔ یہی تو اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع تھا شروع میں، کہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہو، کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ نا۔ اور کیا فرمایا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے کہا جاؤ اب تمہارے دلوں کو مہر لگا دی۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ بے نیاز، اس کا دین بے نیاز۔ یہ دنیا داری نہیں ہے کہ وہاں منتیں شروع ہو جائیں کہ تم نہ چھوڑ کے جاؤ، مہربانی کرو، کچھ سوچو، کچھ غور کرو۔ فرمایا جب انہوں نے راستہ غلط چنا، اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے اب تمہارا راستہ یہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے تو تڑپ چاہیے، طلب چاہیے، نیت چاہیے، عزم چاہیے، ارادہ چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بندے ایک قدم تو اٹھا، باقی میں کر دوں۔ اور اگر انسان کا رخ ہی منزل کی طرف نہیں ہے تو دن بدن منزل سے دور ہوگا، زبان سے جو مرضی کہتا رہے۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جس وقت عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً لما بین یدی من التوراۃ، اس حال میں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات تھی، ومبشراً برسول، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، بس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو اللہ نے کتاب دی اور ان کو ایک امت ملی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس دعوے کے طور پر انہوں نے ان کے سامنے معجزات بھی رکھے۔ دوسری بات فرمائی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میں جو کچھ تھا میری تعلیمات کا بنیادی مرکز وہی ہے، جو تعلیمات تورات میں تھی وہی میری ہیں، لہذا
میری بات کو مانو، تصدیق کرو، ایمان لاؤ، میرے پیچھے چلو۔ تیسری بات کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری اور بشارت تمہیں دیتا ہوں، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، اور آپ کا ذکر مبارک اس سے نکال دیا گیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اظہار الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں عیسائیوں کی جو کتاب ہے، جسے انجیل مقدس کہا جاتا ہے، کتاب مقدس جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے وہ آیات، وہ عبارتیں نکال کر انہوں نے الگ کی تھی جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت تھی۔ اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی طرف سے بھی ایک ایسا معجزہ ہوا کہ آپ کے دو معروف نام ہیں۔ زمین پر آپ کا معروف اور مشہور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پر آپ کا معروف نام تھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اپنے نام احادیث میں خود بتائے۔ آپ نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا احمد و انا محمد و انا الماحی و انا الحاشر و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام حاشر ہے، ایک نام عاقب ہے، ایک نام ماحی ہے۔ لیکن معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد تو رکھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا ہی نبی ہو، لیکن ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نام رکھے کہ نام رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا وہ نبی ہو جس کی بشارت سابقہ کتابوں میں دی گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ کی ولادت تک کسی ایک کا نام بھی احمد نہیں تھا، وہ صرف میرے اور آپ کے نبی کا نام رکھا، اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور اسی آیت کی غلط تعویل، غلط تفسیر کر کے قادیانیوں نے کہا کہ جو ہمارا نبی ہے یہ دراصل اس کی خوشخبری ہے، کہ وہ کہتا ہے میرا نام ہے غلام احمد، تو احمد میں ہوں، اس آیت میں میرے ہی بارے میں کہا گیا۔ اس پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارا نام احمد نہیں ہے، تمہارا نام غلام احمد ہے، تو قرآن میں تو احمد آتا ہے۔ ایسے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام عطا اللہ ہے، تو عطا کو کاٹ دو تو پھر میں اللہ رہ جاتا ہوں، تو میں نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے، تم کہاں سے نبی ہو گئے؟ غلام احمد نام ہے تمہارا۔ تو اس نے اس آیت کریمہ سے ایک غلط تفسیر کی اور ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ خوشخبری اور بشارت تھی میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، تو یہ آیت کریمہ تو کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے گئے میرے بعد آنے والا نبی احمد ہوگا، تو اب تم احمد ہو یا عیسیٰ ہو؟ یہ ایک سمپل سادہ سا قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا کیا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا وہ مہدی علیہ السلام ہیں، یا وہ نبی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے کہ وہ کہیں اپنی کتابوں میں کہتا ہے میں مہدی ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور کہیں کہتا ہے کہ میں ایک نبی ہوں۔ اس کی اپنی باتوں میں، اس کے اپنے دعووں میں اتنا زیادہ تضاد ہے۔ اور آج بدقسمتی سے بہت سے سادہ مسلمان وہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمائے؟ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب وہ نبی آ گیا، اس نے واضح معجزات دکھائے، دلائل دکھائے، نشانیاں پوری تھیں، تو انہوں نے مانا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، انکار کر دیا۔ ضد، اناد، ہٹ درمی اس کائنات کا وہ بڑا جرم ہے، وہ بڑی وبا ہے، جس بڑی وبا نے فرعون کو ماننے نہیں دی۔ بڑے بڑے
کافر کس وجہ سے نہیں مانے؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ آج ہم بھی ضد اور اناد کی وجہ سے کلمہ حق نہیں کہتے، سچی بات نہیں کہتے، صرف ضد ہے، اناد ہے۔ اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس حال میں کہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہودیوں نے جھوٹ گڑے، عیسائیوں نے جھوٹ گڑے، اور اسلامی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے بہت سے جھوٹ گڑے، بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب نے اللہ پر جھوٹ گڑے۔ یہودیوں نے بھی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ آخری نبی تو ہم یہ سمجھتے تھے ہمارے خاندان میں سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے نہیں مانا؟ مخالفت میں، ضد میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظالم آدمی، اور ایسے ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد فرمایا یریدون، یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ تاکہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونکے مار کر، واللہ متم نوری، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ آیات سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہودیوں کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا تھا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی سازش کی۔ اب یہودی مادی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور اپنی اکانومی کے اعتبار سے بھی، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، لیکن ان کے تینوں قبیلے ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیے گئے، ہمت ہی نہیں پڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، یہ تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھے گا۔ اور اللہ نے کس لیے اس کو روشن کیا ہے؟ کہ تاکہ اس کو پورا کیا جائے، اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ حالت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو دی، جب آپ پر مٹی پڑی ہوئی تھی، مٹی جاڑ رہی تھی، رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غم نہ کر، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں جائے گا۔ آج افریقہ کے جنگلات تک اسلام کی روشنی گئی، ہر بر اعظم کے اندر اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، لوگ اسلام میں دوڑ کر داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا واللہ متم نوری، اللہ نے اپنا مشن پورا کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو جتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، کافر اس کو روکنے کے لیے جتنا بھی زور کیوں نہ لگا دیں۔ مشرکین مکہ نے کوئی تھوڑا زور لگایا تھا، یہودیوں نے کوئی تھوڑا زور لگایا تھا، اس کے بعد تاریخ میں کب زور نہیں لگا، اور کیا آج تھوڑا دنیا کفر زور لگا رہی، لیکن فرمایا یہ اللہ کا نور ہے، اس کی روشنی پوری دنیا میں جائے گی، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اور آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر بھی آئی ہے، یہاں پر بھی آئی ہے، سورہ فتح کے اندر بھی آئی ہے، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے نہیں بھیجا کہ اب یہ آ گیا ہے، کامیاب ہو یا ناکام ہو، نہیں، یہ مشن ہے، اللہ کا مشن ہے، یہ پورا ہوگا اور ہر صورت پورا ہوگا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جس وقت یہ آیات اتری تھی اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا دین اسلام اتنا پھیل جائے گا، ابھی تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں عملی طور پر اللہ نے اس دین کو پوری دنیا کے دینوں پر دلیل کے اعتبار سے بھی اور قوت اور فتح کے اعتبار سے بھی غالب کر دی۔ ولو کرہ المشرکون،
یرموک جیسی لڑائی میں مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج تھی، مسلمانوں نے سب کو مار بھگایا، بڑا زور لگایا گیا، لیکن فرمایا اللہ نے دین اس لیے بھیجا اس کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اور آج تک دین پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دین کا سورج اگرچہ مسلمان عمل کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن دلیل کے اعتبار سے آج بھی اسلام پر حق ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنی کتاب نہیں ہے، تو تحریف شدہ ہے تو اصلی زبان میں نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس اپنے نبی کی دی ہوئی کتاب معجزہ بھی، اپنے نبی کی احادیث بھی، آپ کی زندگی بھی ایک زندہ اور جاوید معجزے کے طور پر موجود ہے۔ ہر سوال کا جواب اسلام دیتا ہے، ہر اعتراض کا جواب اسلام دیتا ہے۔ دلیل کے اعتبار سے اسلام آج بھی سارے دینوں پہ غالب ہے، جو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب یہ بات کر دی، دین اللہ کا مکمل ہوگا، غالب ہوگا، دنیا تک جائے گا، پھیلے گا، اور اس میں رکاوٹیں ڈالنے والے ڈالتے رہیں گے، اللہ انہیں ناکام کرتا رہے گا، تباہ کرتا رہے گا، لیکن اس کے لیے اللہ کی ایک فوج ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں اس کی تاکید کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے کاروبار کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور ان قریب فتح، وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کا مشن دین کی سربلندی ہے، یہ اللہ کرے گا، آج تک کرتا آیا ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، خدائی فوج کا حصہ بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہے، تم سربلند ہو جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آیت کریمہ کا آغاز کیا یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے، یہ نسخہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ ہر دوائی ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، ہر عمر کے لیے ہر میڈیسن نہیں ہوتی، یہ نسخہ اللہ کنہیں بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ اور ان آیات کا اختتام کس پر ہے؟ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور انداز کتنا خوبصورت ہے، ہل ادلکم علی تجارہ، ایمان والوں بتاؤں، کاروبار ایک بتاؤں، ایک آئیڈیا دوں، ایک بزنس بتاؤں کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیا کاروبار کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اعتبار سے بھی یہ بات بڑی معروف ہوتی، آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں، ہم آپ کو بزنس کا بتاتے ہیں، وہ بزنس جس کے اندر آپ کو فائدہ ہو۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور وہ کاروبار اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا کاروبار بعد میں بتایا، کاروبار بتانے سے پہلے کہا تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ دنیا کا کاروبار انسان کس لیے کرتا ہے؟ صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں وہ کاروبار بتاتا ہوں جس کی وجہ سے دردناک عذاب سے بچو گے۔ اور عذاب کا ڈر مسلمان کے اندر، اس کا خوف مسلمان کے اندر ہے، مسلمان اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کاروبار کرو۔ اور کاروبار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور
اللہ کے راستے میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ دیکھیں کاروبار کیا ہے، دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ اس میں لگا نہ دے۔ فرمایا یہ کاروبار بھی ایسا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ اور پوری توانائی لگا دو، پوری ہمت لگا دو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، نابینا تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چلو روٹیاں ہی پکا دوں گا، سالن ہی پکا دوں گا، کچھ تو کروں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خبر آج ترکی کے اندر موجود ہے، 80 سال سے زائد عمر ہو گئی، اور کہا کہ میں بھی جاؤں گا، اور یہ کہا کہ جہاں مر جاؤں مجھے وہاں نہیں دفن کرنا، میری میت کو بھی لے کے چلنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے یہ کہوں کہ اللہ صرف زندگی میں نہیں کیا بلکہ میں نے مرنے کے بعد بھی اپنی میت کو تیرے راستے میں چلایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن جس وقت مرتدین کے خلاف لڑائی تھی پیچھے نہیں رہے۔ آج ساری توانائیوں کے باوجود، سارے اسباب کے باوجود، سارے وسائل کے باوجود ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کاروبار ہے جس میں خسارہ کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور کاروبار کیا ہے کہ جیسے کاروبار کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، یہ بھی کاروبار ہے، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو اسی طرح لگاؤ۔ اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سمجھ آ جائے نا تو اس سے بڑا کاروبار کوئی نہیں، سمجھ آ جائے تو اس سے بڑی تجارت کوئی نہیں۔ اور فرمایا اور کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، جنت عطا کرے گا، پاکیزہ جنت کے عالی شان گھر تمہیں دے گا، اور اس جنت میں جس جنات عدن جہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی، یہ کامیاب زندگی ہے جس کے لیے کچھ کرو۔ آج ہم نے کامیابی کے اپنے اپنے تصور بنائے، ہر آدمی نے کامیابی کو اپنا تصور بنایا اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں، جبکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا اصل مقصد اوڑھنا بچھونا اس چیز کو بناؤ۔ اور فرمائے صرف آخرت کا فائدہ نہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ دنیا میں بھی مدد کرے گا، اللہ فتح عطا کرے گا، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، اور اس سے ساری انسانیت کا بھلا ہے، پورے معاشرے کا بھلا ہے، مسلم غیر مسلم ہر ایک کا بھلا اور فائدہ ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے خود کو کتنا کھپاتے ہیں، کتنا لگاتے ہیں، ہماری صلاحیتیں کن کن کاموں میں زیادہ صرف ہو رہی ہیں، کن کاموں میں زیادہ خرچ ہو رہی ہیں، تو اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے۔ اور یہی سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ پاک ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دعوت دے رہا ہے کہ آؤ، کہ اسے ضرورت ہے، نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور یہ ہے کامیابی، اور کامیابی بھی چھوٹی نہیں، فرمایا ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ آج ہم اپنی اولاد کو، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بعد میں نوکری نہیں کرنی، ہم اس کو بھی 16 سال 18 سال دنیاوی تعلیمیں لگاتے ہیں، پہلے دن سے یہ پتہ ہے کہ اس نے نوکری نہیں کرنی، لیکن دین کے لیے نہ ہم خود لگتے نہ اولاد کو لگاتے، نہ ہم خود وقت دیتے نہ اولاد کو وقت دیتے۔ تو درمیان کا راستہ نہیں، پورے خلوص کے ساتھ لگیں، جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، صلاحیت بھی لگائیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا، نہ یہ کہ انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا بھی نہ کرے۔ اس میں دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس کی عملی مثال خلفائے راشدین کا دور تھا۔ دیکھیے آج کے دور میں یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے، ہر آنے والی حکومت نئے دعوے کرتی ہے، نئے وعدے کرتی ہے، نیا منشور لاتی ہے، پہلے سے زیادہ ذلیل کرتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، آپ ہر چھوٹے بڑے لیول پہ اس چیز کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں ایسا ہے، لیکن
خلفائے راشدین کو جب اللہ نے اقتدار دیا تو پھر وہ وعدے پورے ہوئے، سب کو نظر آیا ترقی کیا تھی، فلاحی ریاست کیا تھی، غریب کا حق کیسے رکھا جائے، اس کو کیسے خوش کیا جائے، اس کی ضروریات کا کیسے خیال کیا جائے، ظالم کو کیسے زیر کیا جائے، مظلوم کی کیسے مدد کی جائے۔ یہ دنیا میں صرف اسلام، یہ وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، جب یہ زندگیوں میں آئے گا تو یہ ساری ناانصافیاں ختم ہوں گی۔ اس کے بغیر یہ ناانصافیاں نہیں ختم ہو سکتی، ساری زندگی روتے رہیں، چاہے بادشاہت ہو چاہے جمہوریت ہو، کچھ بھی ہو، اسلامی نظام کے بغیر دنیا میں کہیں عدل و انصاف آ ہی نہیں سکتا، کہیں مساوات ہو ہی نہیں سکتی، دعوے بہت بڑے بڑے ہو سکتے۔ اور آج یہی منظر ہے، چاہے آپ جمہوریت کے تحت رہ کے دیکھ لیں یا بادشاہت کے تحت رہ کے دیکھ لیں، ناانصافیاں ہی ناانصافیاں، چھوٹی چھوٹی نہیں، بہت بڑی بڑی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا اس میں فائدہ ہے، اس نظام کو اپناؤ۔ اور اسلام ایک نظام کو لے کر آیا تھا، اسلام صرف چند اعمال کو نہیں لے کے آیا تھا۔ آج مسلمان کے ذہن میں اس نظام کا تصور ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو صرف اس بات سے غرض ہے چینی سستی ہو، آلو سستے ہوں، سبزی سستی ہو، پیٹرول سستا ہو، بس۔ ہاں، اگر یہ چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جائیں اور کسی بھی طریقے سے مہنگی ہوں تو مسلمان کو تکلیف ہوتی۔ جو نظام اللہ نے اس اسلام کے ذریعے سے دیا اور جو خلفائے راشدین نے نافذ کیا، اسی کے اندر میرے اور آپ کی بھلائی ہے۔ اور اس کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ جد و جہد اور کوشش کے بعد ہی کچھ ہوگا، بغیر جد و جہد کے کوشش کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں ایک ایسا کاروبار، ایسا بزنس بتاؤں جس کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے بھی بچو اور گناہ بھی معاف ہوں، جنت بھی ملے، اور جنت کے پاکیزہ گھر، بالا خانے، محلات وہ بھی ملیں، دنیا کی فتح بھی ملے، کامیابی، کامرانی بھی ملے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ اصل کامیابی ہے جس کے حصول کے لیے تمہیں دوڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ انعامات جو ملیں گے ان میں سے ایک ذکر کیا مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر، پاکیزہ محل، پاکیزہ گھر انہیں اللہ عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ مساکن طیبہ کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ گھر عطا ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص سے سوال کیا ہے جسے اس بارے میں واقعی علم ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ پاکیزہ گھر ایسے خوبصورت ہوں گے، خوشنما ہوں گے کہ دراصل وہ جنت کے اندر ایک محل ہے موتی سے بنا ہوا، اور اس محل کے اندر سرخ یاقوت کے 70 پورشن بنے ہوئے ہیں، اور ہر پورشن کے اندر 70 کمرے ہیں جو سبز زمرد کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر 70 بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہر بیڈ پر 70 طرح کے بستر اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہر بیڈ پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر کمرے میں 70 قسم کے دسترخوان ہیں جہاں ہر ایک پر 70 طرح کے کھانے ہیں، ہر کمرے کے اندر 70 ملازم ہوں گے، اور اللہ رب العزت مومن کو اتنی قوت اور طاقت عطا کریں گے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بخوبی فائدہ اٹھا سکے گا اور ان تمام چیزوں سے لذت اٹھا سکے گا۔ یہ ہے مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر جو اللہ ایک مومن کو عطا کریں گے۔ اس کے بعد آگے پھر خطاب ایمان والوں کو کیا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، للحواریین، حواریوں کو، من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا۔ قال الحواریون، تو حواری کہنے لگے
نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ یہ خطاب پھر ایمان والوں سے ہے، فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ کیسا خوبصورت انداز ہے، اور قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہ پر اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ محمد میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تو پاک ہے، وہ تمام نقائص سے، عیوب سے پاک ذات ہے، اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں، ساری کائنات اس کے امر کے تحت ہے، اس کے امر کے تابع ہے، کوئی ایک پتا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ انداز کس لیے اختیار کیا گیا؟ یہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ انسان کے اندر جذبات پیدا ہوں اور وہ اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لگانے کے لیے رضامند ہو جائے، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ لگانے کے لیے رضامند ہو جائے۔ آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آج کا دور ہے جہاں مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں اور ان کی تشہیر کے لیے، ان کی کمرشل کے لیے چنا جاتا ہے لوگوں کو، اور انہیں برانڈ ایمبیسڈر کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں برانڈ کی تشہیر کے لیے یا فلاں برانڈ کی تشہیر کے لیے اس کی کمرشل میں اور اس کی کمرشل میں آپ نے کام کرنا ہے، اور وہ خود کو بڑے اعزاز کی چیز سمجھے، اس کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو تم اللہ کے ایمبیسڈر بنو، اللہ کے سفیر بنو، اور یہی وہ سفارت تھی جس کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے منتخب کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور سورہ مبارکہ کے آغاز میں صاف طور پہ یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ پاک ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے ضرورت نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہے۔ کام تو کسی سے بھی وہ لے لے گا، کام کوئی بھی کر لے گا، لیکن تم کر لو گے تو سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، خوش نصیب، خوش بخت لوگوں میں تمہارا نام آ جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کے مددگار بنو، اور اللہ کے مددگار بننے سے مراد ہے اللہ کے دین کے مددگار بنو، اس کے دین کے وفادار بنو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے سوال کیا تھا۔ یہ حواری کون تھے؟ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ان کے وہ ساتھی تھے جن کے دل بڑے پاکیزہ تھے، تو آپ نے ان سے یہ سوال کیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حواری کہا جاتا ہے دھوبی کو، کہ آپ کے پیروکار وہ تھے جو کپڑے دھونے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون کون میرا ساتھی ہوگا، کون کون میرا معاون اور مددگار ہوگا، اور کون کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کی، قدم کے ساتھ قدم ملانے کی حامی بھری۔ اور پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ نے انکار کر دیا، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے اور کچھ وہ ہو گئے جنہوں نے انکار کیا۔ اور یہ انکار کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی ان یہودیوں نے مکمل سازش کی۔ لیکن فرمایا ہوا کیا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، فرمایا جو اللہ کے دین کے مددگار بنے، معاونین بنے، ہم نے ان کی دشمنوں کے خلاف مدد کی۔ اور تفسیری روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 300 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے
آپ کے ساتھیوں نے جد و جہد کی، محنت کی، کوشش کی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ تو دین نام ہی جد و جہد کا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کفر، برائی پھیلتی بڑھتی نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے، پیسہ ہے، صلاحیت ہے۔ کیا عیسائی مشنریاں کام نہیں کر رہی؟ مرد بھی، عورتیں بھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف عیسائیت کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ کوئی کاروبار نہیں انہوں نے کرنا، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کرنی۔ مقصد کیا ہے؟ عیسائیت کا فروغ۔ آج مسلمان اپنے سچے دین سے منہ چراتا پھر رہا ہے، سچے دین سے منہ چراتا پھر رہا ہے۔ آج مسلمان دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ کفر غالب آئے گا۔ جب محنت ہم نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے زوال آئے گا۔ اور اس محنت کے لیے اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کو سینے سے لگانے والے بنو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ مسلسل دین پر ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا۔ لا یضرہم من خالفہم ولا من خذلہم، کوئی ان کی مخالفت کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہ کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہم علی ذلک حتی یأتی امر اللہ، قیامت تک روئے زمین پر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کی محنت کرتی رہے گی، دین کو سینے سے لگا کے رکھے گی۔ یہاں حسب نسب کا تعلق نہیں ہے، یہاں ذات برادری کا تعلق نہیں ہے، یہاں پیسے کا تعلق نہیں ہے، پیشے کا تعلق نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیا تھے؟ پیشے کے اعتبار سے 2 بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین پیروکار کون تھے؟ وہ تھے جو غلام تھے یا چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے جب اس قرآن کو، اس دعوت کو سینے سے لگایا، اللہ نے پوری دنیا پر انہیں عزت عطا کی، کامیابی عطا کی۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اللہ نے یہ جان دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، اس کو غلط استعمال نہ کریں، اس کو صحیح مصرف پہ استعمال کریں۔ میرے اور آپ کے کہنے سے، میرے اور آپ کے متوجہ کرنے سے اگر کوئی غلطی سے باز آ جاتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے آواز لگانا، ہمارا کام ہے متوجہ کرنا، ہمارا کام ہے دعوت دینا، اپنے عمل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، کسی کو پیار سے، کسی کو تھوڑا سختی سے، جس انداز سے کسی کو ہم سمجھا سکتے ہیں اس انداز سے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اللہ رب العزت ہمارا معاون اور مددگار ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت کسی کا احسان رکھتے نہیں، کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ضائع نہیں کرتے۔ اور ایک ایک آدمی ہم میں سے بہت کچھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کرنے کی نیت کریں، کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں۔ ایک آدمی کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو کہ پورے معاشرے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اس معاملے میں استعمال کریں۔